قرآن کریم نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر کوئی کسی عورت پر، پاک دامن عورت پر جرم لگاتا ہے، اس پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتا ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، اسی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا سکا تو پھر وہی مجرم ٹھہرے گا کہ وہ اس چیز کو عام کر رہا ہے۔ فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور یہ بھی حکم ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اسلام کا حکم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے برائی پھیلے گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ان برائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کو اپنے سماج اور معاشرے میں لاتے ہیں۔ فیشن کے نام پہ طرح طرح کے ڈریس ہم پہنتے ہیں، ایسے ڈریس، ایسے لباس جو کسی بھی طرح سے آپ کے جسم کی ستر پوشی نہیں کرتے، بلکہ جسم کو چھپانا ہے لباس کے ذریعے سے، آپ کو ستر کو چھپانا ہے لباس کے ذریعے سے۔ وہ لباس آپ کے جسم کو ظاہر کرتا ہے، وہ لباس آپ کے یہاں تک کہ شرمگاہ تک کو ظاہر کرتا ہے، مگر فیشن کے نام پر پہنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، وضو بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، مسجد میں رکوع اور سجدے میں بعض لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، سجدے میں ہے، شرٹ اوپر ہے، پینٹ نیچے ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، شان سے نماز پڑھیں۔ کیا تماشا بنا لیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ سیکھا؟ کون سی تہذیب ہے؟ اسلام نے لباس کی کوئی قید نہیں رکھی کہ آپ فلاں ہی لباس پہنے، مگر جو بھی لباس آپ زیب تن کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے جسم کو چھپانا چاہیے، آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو، آپ کے جسم کی حفاظت ہو، دیکھ کر کے معلوم ہو کہ یہ شائستہ لباس پہنے ہوئے ہیں آپ، ٹائٹ اور چست لباس ہے، جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا فائدہ ہو اس لباس کا؟ جو چیز آپ عریاں ہو کر کے دکھانا چاہتے ہیں یا دکھا رہے ہیں، وہی پہن کر کے وہی چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ لباس اسلام کا یہ لباس نہیں ہے، مسلمان کے لیے یہ لباس درست نہیں ہے، اس لیے لباس پہنے وہ جو ستر کو چھپائے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں پینٹ پہنے ہوئے ہیں، فیشن آ گیا ہے کہ یا ادھر ران کی طرف یا گھٹنے سے اوپر تھوڑا پھٹا دکھنا چاہیے۔ یہ فقیری والا لباس لوگ پہن کر کے اپنے آپ کو بڑے بنتے ہیں، اپنے آپ کو جدید دور اور فیشن کا تقاضا کہہ کر کے، اور اپنے آپ کو نئے دور میں لا کر کے خوش ہوتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ پہنتے ہیں۔ اور پھر بعض نوجوان ایسے بھی ہیں نماز میں آتے ہیں اسی طرح کا پہن کر کے، اور یہ واضح چیز ہے کہ آپ کا پھٹا ہوا ہے، آپ کا سب کچھ دکھ رہا ہے، اور سوال کرتے ہیں کہ اس پہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ بھائی پہنے ہی کیوں ہو تم یہ پھٹا ہوا لباس؟ نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی وہ ایک الگ مسئلہ، مگر تم یہ پھٹا لباس پہنے ہی کیوں ہو؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ تم اس، اور یہ قیمتی ہوتے ہیں، پیسہ مہنگا کپڑا ہے، قیمتی کپڑا ہے، جسم اور تن سب کچھ عریاں ہے، ایسے لباس کو پہن کر کے آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب یہ ساری چیزیں، چاہے آپ کے نظر کے ذریعے سے، چاہے آپ کے قول اور بات کے ذریعے سے، چاہے آپ کے عمل کے ذریعے سے، اگر کوئی فحاشی برائی عام ہو رہی ہے تو اس حکم میں داخل ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومنوں میں برائی کو، فحاشیت کو
عام کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے